میر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آل سے مراد گھر والے یا اولاد ہے ہی نہیں. تو قرآن میں وہ فرعون کا حوالہ دیتے ہیں کہ فرعون کا ذکر ہے اور اس کی آل کا ذکر ہے، واغرقنا آل فرعون. تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو بے اولاد تھا، اس کے تو بچے ہی نہیں تھے. تو سر کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے پیروکار مراد ہیں. تو اگر پیروکار مراد ہیں تو کیا سارے مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کہلا سکتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پروفیسر صاحب. میرے خیال میں آپ کا انٹرو بھی بڑا جامع تھا اور شہیدی صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس تصور کو ظاہر کر دیا کہ آل رسول کا مقام مرتبہ اور مکانت کیا ہے اور اس سے مراد کون لوگ ہیں. پھر بھی اصول برکت کے لیے اس چیز کو چونکہ اسٹیبلش کرنے کی خاطر کہ پھر آل سے مراد کیا اولاد یا تمام فالورز ہیں یا قوم ہے یا کیا ہے، تو اس میں دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی بخاری مسلم میں سیاستہ میں بے شمار آپ کو حدیث ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری خلق کا، اللہ کی ساری تخلیق کا ذکر کیا. اس میں سے اس نے زمین و آسمان کو، پھر اس میں سے مقام مختلف بنائے، پھر ان میں سے سب سے افضل جو چیز ہے نا جو مخلوق اس میں مجھے رکھا، پھر مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ گھرانہ تھا یا جو نسل اور جو لڑی تھی اس میں رکھا. حضور علیہ السلام کی نسبت کو سمجھنے اور اس کو ازبر کرنے اور اس کے قائل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو بے مثل و بے مثال مانا جائے. بالکل سر یہ تصور بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضور علیہ السلام کے خاک پاس ہے تو محبت کرنا، لیکن خون رسول کو وہ مقام نہ دینا اور آل رسول کے بارے میں مختلف ابحاث کو جو ہے نا وہ بیچ میں لے آنا. حضور نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے تمام میرے آباء و اجداد میں کوئی ایسی ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں رکھی جو کسی برائی کے قریب گئی ہو. مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل لمبی لمبی احادیث ہیں، چونکہ اس وقت محدود ہے اور آپ کا سوال مخصوص ہے. پھر یہاں تک فرمایا کہ اللہ پاک نے ان میں سے جو قبائل بنائے، اگر یہ قبائل تعارف کے لیے بنائے ہیں اور صرف تعارف ہی ہے تو حضور کسی قبیلے سے بھی ہوتے تو آپ کی پہچان ہو جاتی. فرمایا نہیں، مجھے بہترین قبیلے میں سے پیدا کیا. سبحان اللہ. پھر ان میں سے جو آگے لڑی بنی قریش، ان میں سے بہتر ہوئے، مجھے قریش میں رکھا. پھر قریش میں سے سب سے اعلیٰ جو خاندان ہے وہ بنو ہاشم ہے، مجھے اس میں رکھا. بالکل. پھر اس کے بعد میں ہوں، میں اور میرا گھر اور میرا نفس اور میرا جو معاملہ ہے وہ تم سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے اعلیٰ. یہ اہل سنت کے تمام چوٹی کی حدیث کی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہے. صحیح. اب لفظ آل کے اوپر چونکہ سوال لفظ آل پر ہے، اس سید کا اسپیسیفک ایک بات ہو گئی، لیکن اس میں بھی یاد رکھیے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سید العرب کو میری طرف بلائیے. صحیح. ہم نے عرض کیا الست سیدن یا رسول اللہ، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں، آپ سید نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اولاد آدم کا سید ہوں، علی سید العرب ہیں. سبحان اللہ. پہلے جب حضور نے فرمایا کہ دو اللہ پاک نے شعبے بنائے، دو فرقے بنائے، ایک عرب اور ایک عجم، اس میں عرب بہتر قبیلہ یا بہتر فرقہ بنایا، مجھے اس میں سے کیا. اب جو دو انسانوں کے شعبوں میں سے بہتر شعبہ ہے اس کا سردار علی کو قرار دیا. اور جیسے آپ نے حدیث سنائی، میں اس کو صرف حوالے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا وہ کامیاب ترین لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. تو ساری جنتی عورتوں کا سردار بی بی فاطمہ پاک کو بنا دیا. اور ان دو علی و فاطمہ جنہیں سید العرب اور سید الجنہ کہا گیا، ایک جگہ پر حضور نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و فی الاخرہ، یہ بھی فرمایا. اب یہ دن دو سیدوں کے ملاپ یا ان دو سیدوں کے آگے اکٹھے ہونے سے ایک نسل چلتی ہے، اس نسل کے پہلے دو افراد کو بھی کہا سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. یہ تو حال ہے جی اس خاندان کے سید ہونے کا. تعارف کے لیے قبائل ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ تفاخر بیچ میں نہ آئے، لیکن جب عدم تفاخر یا برتری کے احساس کے بغیر ہو تو پھر اس میں اللہ نے تو رسول سب سے اعلیٰ ہیں، رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے. خاندانوں اور قبیلوں کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے. میرا صاحب بیسک سوال تھا کہ کیا سارے مسلمان، وہ جو کہتے ہیں نا جی پیروکار مراد ہیں آل سے، تو کیا سارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کہلا سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا. سر اس میں سے بالکل اس کا نتیجہ نکلے گا. میں ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں. اب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک طرف چنا، ایک سیدہ پاک کو چنا. حضور علیہ السلام کی یہ بھی احادیث ہیں، میں ارچند کے میرے سامنے یہ متن بھی سارے اور حوالے بھی لکھے ہوئے، میں صرف چونکہ ٹارگٹ اس آل پہ جانا چاہتا ہوں تو میں صرف ہلکا ہلکا اشارہ دوں گا. حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے صلب میں رکھا اور میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھ دیا.
صحیح. ٹھیک ہے. دوسری طرف فرمایا اللہ پاک نے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم ساری کی ساری جو چلتی ہے لوگوں کی نسل وہ ان کی بیٹوں سے چلتی ہے ماں سوائے میری فاطمہ کے ماں خلا فاطمہ، کہ میری جو نسل ہے جو آگے میرا سلسلہ نسب کا چلنا ہے نسل کا چلنا ہے وہ فاطمہ سے چلنا ہے. صحیح. ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کا اگر مقصد پہ تھوڑا سا غور کریں نا تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ خاندان رسول کی اہمیت اور خصوصیت کیا ہے. بالکل ٹھیک. آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی فاطمہ پاک تک سورہ کوثر کا انہوں نے حوالہ دیا، دیگر درجنوں قرآن و سنت کے حوالے ہیں. وہ اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آل رسول، یا چلیں اس وقت تک آل کو ہم نے لفظ کو نہیں کھولا تو اولاد کے لفظ استعمال کرتے ہیں. اولاد رسول کا بیان مقام مکانت اور ان کی عظمت ساری انسانیت سے جدا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت تمام نسبتوں میں ممتاز ہے. واصف علی واصف صاحب نے چونکہ آپ کا تعلق اپنا ادب اور اس پڑھنے پڑھانے سے ہے، انہوں نے فرمایا تھا پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی اولاد کا اولادوں میں کیا مقام ہے، پیغمبر کے گھر کا گھروں میں کیا مقام ہے. سبحان اللہ. اب بات یہ تو طے ہو گئی کہ آل رسول یا اولاد رسول جیسی کسی کی اولاد نہیں. اسپیسیفک آخری چند جملے اس کے لیے کہ آل فرعون اور آل رسول استغفر اللہ، یہ دونوں کو اکٹھا تو ہم ذکر بھی نہیں کرتے، نہ ہی ہم حسین و یزید کی اس طرح سے بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو بھائی آل سے مراد کیا پوری امت ہے یا آپ کی مخصوص آل ہے؟ آل کے لغوی معنی جہاں سے شہیدی صاحب نے بحث کا آغاز کیا تھا، کچھ الفاظ کے معنی اس کے لغت کے اعتبار سے ہیں، کچھ ہمارے مسلمانوں کے ہاں متداول عام استعمال اور ہمارا لٹریچر 1400 سالہ ہے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے کہ آل کا ایک اطلاق امت فالوئنگ یا آپ کی جو قوم ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے ساتھ اس کو مخصوص کر کے آل محمد سے مراد ساری امت لینا اس لیے درست نہیں ہوگا کہ جہاں وہ کیا ہے کہ رجل مؤمن من آل فرعون ہے، وہاں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین بھی ہے. اللہ پاک نے چنا اور وفضل اللہ علی العالمین، اللہ پاک نے فضیلت دی، اللہ پاک نے چنا کس کو؟ آل ابراہیم کو. کیا ساری کی سارے آل ابراہیم ساری امت پر افضل ہے، یا اس میں سے وہ انبیاء اور وہ خاص لوگ ہیں جس سے مراد یا آپ کی اولاد میں اس میں تو لا ینال عہد الظالمین کا بھی ذکر ہے، جو ظالم ہے وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر خود ایسے بہت سارے حوالے موجود ہیں کہ جو اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ کہیں قرآن نے یہ لفظ آل کے لیے استعمال کیا، یعنی آل لفظ کو کہیں قوم کے لیے استعمال کیا، کہیں اولاد کے لیے استعمال کیا. سارے بالکل معنی دونوں ہیں. لیکن جب ہم آل رسول کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں، آل سے مراد قوم ہے، لیکن جب ہم خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں نا وارث صاحب، پروفیسر صاحب، اس وقت جیسے درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا دیگر باتیں ہیں، ممات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جب ان خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد صرف اولاد رسول ہوتی ہے، چونکہ اس تخصیص کو بھی درجنوں احادیث نے طے کیا ہے. لیکن آل کا اطلاق قوم پر بھی یا اس کے فالوئنگ پر بھی ہو سکتا ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں کہلا سکتے، اور اس میں وہ ریفرنس دیتے ہیں اس واقعے کا کہ حضرت امام حسین ابھی چھوٹے سے تھے تو وہ صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی، تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کھجور نکال لی اور فرمایا کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے اولاد ہیں تو پھر تو صدقہ کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے، تو صدقہ تو باقیوں کو دیتے ہیں. انہوں نے زکوٰۃ کا حوالہ دیا، جیسے وہ بنو ہاشم کے لیے، ہمارے اہل سنت کے یہاں سارے بنو ہاشم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک بحث کا مسئلہ ہے. لیکن آل محمد کی بہت سارے فضائل لفظ آل کے ساتھ احادیث میں ظاہر و باہر ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص آل آپ کی اولاد ہے. اور ایک معنی میں جرنلی جیسے آپ سعودی، ویسے ہر سعودی عرب کے شہری کو کہہ دیتے ہیں، لیکن آل سعود آپ صرف انہی کو کہتے ہیں جو کنگ خاندان سے ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح.